اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم عرفنی نفسک فانک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک اللہم عرفنی نبیک فانک لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فانک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بزم معرفت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فاطمہ معصومہ۔ آج یوم ولادت جناب باب الحوائج حضرت علی اصغر اور ایام ولادت شب ولادت امام محمد تقی علیہ السلام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں آل محمد کی سچی معرفت، حقیقی معرفت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس دن کی مناسبت سے اور ان بابرکت ایام کی مناسبت سے سب سے پہلے تو اپنے وقت کے امام حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتی ہوں، اور اس کے بعد آپ تمام مومنین مومنات اپنی ٹی وی سکرینز پر جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت میں بھی تبریک اور تہنیت پیش کرتی ہوں۔ پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا تو بعض کفار مکہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کلام جو آپ بیان کر رہے ہیں کیا یہ آپ کا اپنی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے؟ تو یہاں پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم سب لوگ مل کر قرآن کی ایک سورت نہیں، ایک آیت بھی اگر بنانا چاہو تو تم نہیں بنا سکتے۔ سورہ بقرہ میں یہ ذکر ہے کہ اگر تم تمام لوگ مل بھی جاؤ تو تم قرآن کی سورہ بقرہ نہیں، سورہ کوثر تو دور کی بات ہے، قرآن کی ایک آیت بھی اپنی طرف سے بنا نہیں سکتے۔ اور ایک اور جگہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام جن و انس بھی مل جائیں تو ایک مکھی کا پر بھی اپنی طرف سے بنا نہیں سکتے۔ تو آج جس ہستی کی ولادت باسعادت ہے وہ شہزادہ علی اصغر باب الحوائج علیہ السلام ہے۔ میں کہتی ہوں بنی ہاشم میں اس اگر آیت قرآن کو قرآن ناطق پر کے ساتھ تطبیق دے کر دیکھا جائے تو بنی ہاشم میں 13 رجب کو علی ابن ابی طالب تو دور کی بات ہے، 9 رجب کو یہ دنیا ایک علی اصغر بھی اپنی طرف سے بنا نہیں سکتے، کیونکہ علی و آل علی کو خداوند متعال نے منتخب کیا ہے۔ تو آج جس ہستی پر گفتگو میں کرنا چاہتی ہوں وہ جناب علی اصغر علیہ السلام ہے۔ یہ وہ ہستی کہ جن کے مصائب ہم نے محرم و سفر میں بے شمار سنے ہیں اور ان کی شہادت کا واقعہ ہمارے اذہان میں ہے، لیکن آج کچھ الگ انداز میں اس ہستی کے فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو کیوں باب الحوائج کہا۔ معصومین میں سے اہل بیت میں سے 3 ایسی ہستیاں ہیں کہ پروردگار عالم نے جن کو یہ لقب دیا۔ ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو امام ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ ایک جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کہ جو 32 سالہ جوان اور وہ صاحب فضیلت ہیں، اپنی زندگی میں جتنے سال انہوں نے جتنی زندگی گزاری کمالات اور فضائل کے انتہا پر جناب باب الحوائج عباس علیہ السلام پہنچے۔ لیکن جو ہستی جن کی آج ولادت ہے علی اصغر علیہ السلام، اس ہستی کی عمر مبارک بہت کم ہے۔ کم سنی کے عالم میں علی اصغر علیہ السلام نے جو کمالات کی حدوں کو چھوا وہ واقعی متحیر العقول ہے۔ 6 ماہ کی عمر میں، 1 سال نہیں ہے علی اصغر کی عمر، یعنی 60 ہجری 9 رجب کو علی اصغر علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور 61 ہجری 10 محرم کو ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو کل ملا کے 6 مہینے اس ہستی کی زندگی ہے، اور ان 6 مہینوں میں سے بھی اگر دیکھا جائے
تو صرف 2 ہی دن ہیں کہ جن کا تاریخ میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی واقعات یا کوئی ایسے ذکر جناب علی اصغر کا ان 2 دنوں کے علاوہ کہیں اور ملتا ہو۔ 2 دن ہیں جن کا تذکرہ تاریخ میں موجود ہے۔ جناب علی اصغر علیہ السلام کا ایک وہ دن کہ جب وہ مدینے سے 28 صفر کو روانگی ہوتی ہے اور جناب صغرا کی گود میں جناب علی اصغر ہوتے ہیں، آتے نہیں ہیں بابا کے پاس، لیکن امام حسین علیہ السلام بچے کے کان میں کچھ ایسا کہتے ہیں جس کی وجہ سے علی اصغر بہن کی آغوش چھوڑ کے باپ کی آغوش سے لپٹ جاتے ہیں۔ اب جب امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کے کان میں کچھ کہا تو وہ ایک باپ سمجھ کے نہیں کہا، ایک امام وقت کا حکم تھا کہ علی اصغر، شاید یہ کہا ہوگا، علی اصغر تمہارے بغیر مجھ حسین کا جہاد نامکمل ہے، تمہیں کربلا میں آنا ہے، قربانی دینی ہے۔ جیسے ہی ایسا کچھ کہا تو جناب علی اصغر نے باپ کی آغوش میں آ گئے۔ اور دوسرا دن جو تاریخ میں اس ہستی کا ہمیں ملتا ہے وہ 10 محرم کا ملتا ہے کہ جب صدائے استغاثہ والد کو سنا، صدائے استغاثہ امام کو علی اصغر نے سنا تو جھولے میں تڑپنے لگ گئے۔ ہم سب نے سنا ہے مصائب میں یہ جملے، لیکن فلسفے کو، اس کی گہرائی کو ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ علی اصغر علیہ السلام جیسے ہی بابا کی آواز کو سنتے ہیں، اپنے وقت کے امام کی آواز کو سنتے ہیں، تو علی اصغر کا جھولے میں اضطراب کی حالت میں تڑپنا اور خود کو جھولے سے گرانا، وہ اضطراب کی کیفیت کا اظہار کرنا، اور دوسرے مقام پر جب تیر گلو علی اصغر پر لگتا ہے تو جناب علی اصغر مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں۔ علی اصغر کا یہ مسکرانا اور وہ رونا کی وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی کہ علی اصغر روئے، اور وجہ کیا تھی کہ علی اصغر علیہ السلام مسکرائے؟ اگر ان دونوں باتوں پر ہم توجہ دیں، ان دونوں حرکات علی اصغر پر، دونوں عمل علی اصغر پر توجہ دیں تو فلسفہ اضطراب اور فلسفہ اطمینان علی اصغر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اور وہ ایک ہی بات ہے کہ علی اصغر تب اضطراب میں آئے کہ جب ان کے وقت کے امام اضطراب میں تھے، تنہا تھے۔ تب یہ 6 مہینے کا بچہ گود میں تاب نہ لا سکا، گہوارے میں تاب نہ لا سکا، اور جب سب کچھ قربان کر دیا، جب اپنی جان علی اصغر علیہ السلام نے اپنے وقت کے امام کے لیے قربان کر دی، پھر مسکرانے لگے۔ یعنی اب یہ اطمینان کی جگہ ہے، اب جب میں نے سب کچھ قربان کر دیا، اب جب میں نے اپنی جان دے دی، اپنی ننھی سی جان دے دی اور سب کچھ دے دیا، قربان کر دیا راہ امام میں، تب اصغر مسکراتے ہیں۔ اگر ان دونوں باتوں کو ہم سمجھ لیں، آج کے دن اس عظیم ولادت کے دن ایک ہی درس اس ہستی سے لے لیں، علی اصغر سے، کہ کب انسان کو مضطر ہونا چاہیے، رونا چاہیے، اور کب انسان کو اطمینان کی حالت میں ہونا چاہیے، تو ہمیں زندگی کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمیں مقصد حیات علی اصغر علیہ السلام سے ملتا ہے کہ اگر وقت کے امام تنہا ہیں تو تم رو، تم مضطر ہو جاؤ، تم گریہ کرو، اور اگر وقت کے امام کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنی زندگی، اپنی اولاد، اپنا وقت، اپنی عزت، اپنی آبرو، سب کچھ قربان کر دیا وقت کے امام کے لیے، تب تم اطمینان حاصل کرو، تب تم مسکراؤ۔ کیا کر دیا اس ہستی نے؟ علی اصغر علیہ السلام کی اس مسکراہٹ نے کئی کتابیں لکھی ہیں، کئی علماء نے بحث کی ہے، کئی اشعار لکھے گئے ہیں کہ وہ مسکراہٹ کی وجہ کیا تھی۔ کربلا میں جتنے بھی شہداء تھے، علی اکبر علیہ السلام سے لے کر تمام بنی ہاشم کے شہداء سے لے کر اصحاب تک، تمام کے تمام بول سکتے تھے، اپنی وصیتیں کرتے تھے۔ جب جاتے تھے تو حبیب نے مسلم ابن اوسجا سے کہا کہ اے مسلم، اوصی کے بالامام، اپنے وقت کے امام کا ساتھ دینا۔ ہر شہید نے وصیت کی اور کچھ ایسے الفاظ وصیت کے کہے، علی اکبر سے لے کر جناب عباس سے لے کر
لیکن ایک واحد شہید تھا کربلا میں کہ جو بول نہیں سکتا تھا، جس شہید کی زبان نہیں تھی، جو نہیں بول سکتا تھا، لیکن اپنے مسکرانے سے علی اصغر علیہ السلام نے یہ درس دے دیا کہ اے میرے بابا کے چاہنے والوں، اے مؤمنوں، اپنے وقت کے امام کی نصرت کس طرح کی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ہر فرزند قرآن ناطق کے فرزند ہیں، اور ہر فرزند نے ہمیں کربلا میں یہی درس دیا۔ مصیبت کے ساتھ ساتھ کربلا کے فضائل کو کبھی پڑھیں۔ خود جناب سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کو اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ بی بی جب گریہ کرتی ہیں، کس لیے گریہ کرتی ہیں جناب سکینہ؟ کیا صرف باپ کی جدائی میں گریہ کرتی ہے؟ نہ عزیزان محترم، یہ جناب سکینہ کی معرفت کو نہ سمجھنا ہے ہمارا کہ ہم سمجھیں صرف باپ کے لیے بی بی سکینہ نے گریہ کیا شام کے زندان میں۔ یہ شہزادی، یہ بی بی عظیم الشان جلیل القدر بی بی جب گریہ کرتی ہیں زندان شام میں تو اپنے وقت کے امام کے خاطر گریہ کرتی ہیں کہ اے لوگوں جان لو، اگر وقت کے امام سے دور ہو تو زندگی معنی نہیں رکھتی۔ اگر وقت کے امام سے دور ہے، جب تک روتے رہو، تڑپتے رہو، مضطر رہو، تب تک جب تک امام کا دیدار نصیب نہ ہو جائے۔ سکینہ بنت الحسین کربلا میں اتنا بی بی نے گریہ کیا جب تک وقت کے امام کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ کبھی اس پہلو سے کربلا کو دیکھیں۔ علی اصغر علیہ السلام کو پروردگار نے وہ درجہ عطا کیا اس ہستی کو کہ جہاں معصوم، امام معصوم کے برابر باب الحوائج ہیں، عباس ابن علی کے ساتھ ساتھ یہ ہستی بھی باب الحوائج ہیں۔ اس مسکراہٹ علی اصغر نے کیا کچھ بتا دیا۔ اب آپ بتائیں، جب دو لوگ آپس میں جنگ کرتے ہیں، ایک ہنسے اور ایک روئے، تو جیتنے والا کون ہوتا ہے؟ جو ہنستا ہے۔ علی اصغر نے کربلا میں ہنس کر بتا دیا، مسکرا کر بتا دیا کہ ہم جیتے ہیں، تم ہارے ہو۔ اور شامی تیر بھی مارتے تھے، ظلم بھی کرتے تھے اور روتے تھے۔ رونے والے ہارتے ہیں، مسکرانے والے جیتتے ہیں۔ جو مسکراتا ہے جنگ میں وہ جیت کی، فتح کی نشانی ہوتی ہے۔ اب یہ ہستی کہ جن کی زندگی صرف 6 ماہ تھی، کتنی مجلسیں ہوتی ہیں اس ہستی پر، کتنے مرثیے کہے جاتے ہیں، کتنے اشعار کہے جاتے ہیں، غیر مسلمان شاعروں نے جناب علی اصغر پر شعر کہے۔ میں کتاب صحاب الرحمہ میں پرسوں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی، جناب علی اصغر کی کرامت، بہت ہی غور سے سنیے گا کہ کون ہے باب الحوائج، کون ہے علی اصغر علیہ السلام۔ اس کتاب کے رائٹر لکھتے ہیں کہ جناب مولانا علی اکبر تہرانی ایک بہت بڑے عالم دین تھے، معذرت علی اکبر تبریزی، علی اکبر تبریزی مجتہد تھے، عالم دین تھے، جاتے ہیں مشہد مقدس روضہ مبارک کے علی ابن موسی الرضا علیہ السلام پر۔ جب روضہ اطہر پر آتے ہیں تو اور بھی احباب موجود تھے اور بھی علماء موجود تھے، لیکن ان تمام علماؤں میں سے علی اکبر تبریزی نے، اس علامہ نے امام رضا علیہ السلام سے ایک چیز مانگی۔ اور کیا مانگا انہوں نے؟ کچھ ایسا مانگا، ہم اپنی دعائیں کرتے ہیں تو دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں؟ پروردگار گھر دے دے، اولاد دے دے، زندگی دے دے، گاڑی دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، بے شک دنیا مانگیں، لیکن جتنی معرفت زیادہ ہوتی ہے اتنا دعا کا لیول زیادہ ہوتا ہے، انداز مختلف ہوتا ہے۔ آیت اللہ علی اکبر تبریزی نے امام رضا علیہ السلام کے روضے پر کیا مانگا؟ مولا کے روضے پر جب گئے تو کہا یا علی ابن موسی الرضا، بڑا گریہ کیا، بہت تڑپے، مضطر تھے، پریشان تھے۔ کہا مولا آپ سے کیا مانگوں؟ مجھے نہیں معلوم۔ کبھی ہوتا ہے نا انسان جب زیارتوں پہ جاتا ہے انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ انسان کیا مانگے۔ ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا مانگیں، لیکن انہوں نے اتنا کہا کہ یا علی ابن موسی الرضا، مجھے کچھ ایسا عطا کر دیں کہ آج سے پہلے کبھی آپ نے کسی کو عطا نہ کیا ہو، اور اس کا خیر اور اس کی بھلائی جو ہے وہ سب تک پہنچے، صرف مجھ تک نہیں، سب کو اس کا خیر ملے، لیکن کچھ ایسا عطا کریں کہ جو آج سے پہلے آپ نے کسی کو عطا نہ کیا ہو۔ علامہ کے احباب نے، جب دوستوں نے یہ بات سنی تو
بڑے ہنسنے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے کہ یہ کیسی بات علامہ صاحب نے مولا سے مانگ لی، مجتہد نے، آیت اللہ نے کیسی بات اور کیسی دعا کر لی۔ تو انہوں نے کہا ہنس کیوں رہے ہو میری بات پہ، کیا امام رضا نہیں دے سکتے؟ اور میں نے کون سی غلط چیز مانگی ہے؟ میں نے کہا مولا بس مجھے کچھ ایسا دے دیں کہ آج سے پہلے آپ نے کسی کو عطا نہ کیا ہو۔ اور دوسری بات جو میں نے کہی، میں نے کہا سب کو اس کا بھلا ملے، سب تک اس کا خیر پہنچے، میں نے سب کے لیے خیر مانگا۔ تو یہ کہتے ہیں میں گریہ کرتا رہا، میں روتا رہا ساری رات۔ تو ایک مرتبہ عالم رؤیا میں نے دیکھا کہ ایک ہستی سید بزرگوار میرے ساتھ آ کر بیٹھے اور مجھے نام سے مخاطب کیا، علی اکبر 9 رجب کو علی اصغر کی ولادت ہوتی ہے، شہزادہ علی اصغر باب الحوائج کی ولادت ہوتی ہے، اس دن میں جشن کرو، خوشی مناؤ، جشن کرواؤ، تمہیں ایسا خیر نصیب ہوگا، سب کو اس کا خیر ملے گا۔ اور آج سے پہلے میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، کسی کو یہ چیز عطا نہیں کی جو میں تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ تو ناظرین محترم، امام رضا علیہ السلام نے اس ہستی کے بارے میں بتایا کہ 9 رجب کو باب الحوائج کے جشن کو برپا کرو، اس کا خیر سب کو ملے گا۔ اس ہستی سے توسل کرنا بہت ہی مجرب ہے، بہت بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ علی اصغر باب الحوائج سے توسل کریں، نہ صرف اولاد کے لیے، اکثر لوگ اولاد کے لیے توسل کرتے ہیں، علی اصغر علیہ السلام سے ہر دعا کے لیے، ہر حاجت کے لیے توسل کر سکتے ہیں۔ اور آج کے دن جو درس اس ہستی سے ہمیں لینا ہے وہ اطاعت امام ہے۔ علی اصغر نے اپنے 6 مہینے کی عمر میں وقت کے امام کا بھرپور ساتھ دیا بہترین انداز میں، لیکن ہم نے کیا کیا اپنے وقت کے امام کے لیے؟ ہم نے اتنی زندگی گزاری، 20 سال گزارے، 25 سال، 30 سال، جتنے بھی سال زندگی کی گزارے، ہم نے اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کیا؟ کیا ہمارا اضطراب امام کے اضطراب کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کیا ہمارا اطمینان تب ہوتا ہے جب ہم امام کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ عزیزان محترم، لازم نہیں ہے کہ صرف امام کا دیدار نصیب ہو جائے۔ میں بارہا کہتی ہوں کہ صرف دیدار کی دعا نہ کیا کریں۔ آیت اللہ بہجت کے پاس آتے تھے بہت سارے لوگ، آیت اللہ آغا صاحب دعا کیجئے مولا کا دیدار کر دیں۔ آیت اللہ فرماتے تھے کہ لازم نہیں امام زمانہ کا دیدار کرو، امام کی معرفت کو بڑھاؤ، امام کی پہچان کرو، پھر اس بات سے فرق نہیں پڑے گا کہ تم امام کی زندگی، تم اپنی زندگی میں امام کا دیدار کر سکو یا نہ کر سکو۔ اگر کر سکو تو بہت سعادت ہے، لیکن اگر نہ بھی کر سکو تو تمہارے جانے کے بعد خدا تمہیں قبروں سے محشور کرے گا، قبر سے اٹھائے گا، رجعت ہوگی اور امام کے رکاب میں جنگ کرو گے۔ چند جملے امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتی جاؤں کہ آج شب ولادت ہے، جناب امام جواد علیہ السلام بھی ہے۔ امام رضا علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے کے بارے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے امام رضا علیہ السلام کی کوئی اور اولاد نہیں تھی، بعض روایات میں لکھا ایک بیٹی بھی تھی، لیکن کچھ روایات میں ہے کہ اکلوتی اولاد امام رضا علیہ السلام کی امام جواد علیہ السلام تھی۔ اور امام رضا کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت تھی کہ کہتے ہیں کوئی بھی امام رضا کو ان کے بیٹے جواد الائمہ کا واسطہ دے تو امام رضا رد نہیں کرتے۔ لم یلد بمثل هذا ببرکت، کہ بنی ہاشم میں اور تمام میرے شیعوں میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جواد سے زیادہ بابرکت کوئی مولود پیدا نہیں ہوا، یعنی جتنی برکتیں جواد الائمہ علیہ السلام کی ہیں، تمام شیعوں میں، تمام بنی ہاشم میں جواد الائمہ سے زیادہ کوئی بابرکت مولود دنیا میں نہیں آیا۔ اور امام رضا علیہ السلام 47 سال کے تھے، اولاد نہیں ہوئی، دشمن نے تانا دینا شروع کر دیا، ابتر کا تانا، وہی تانا جو رسول اللہ کو ملتا تھا، اور رسول کے تانے کے جواب میں پروردگار عالم نے پیغمبر کو، رسالت کو، فاطمہ زہرا جیسی کوثر عطا کی، اور امام رضا کو جو ابتر کا تانا ملا، ان کے جواب میں پروردگار عالم نے جواد الائمہ جیسے کوثر عطا کیے۔ اتنے بابرکت مولود تھے امام رضا علیہ السلام کے فرزند،
امام جواد علیہ السلام کے ہمارے علماء فرماتے ہیں کوئی بھی حاجت ہو جواد الائمہ سے مانگو۔ امام جواد علیہ السلام سے گھر چاہیے، شادی چاہیے، گاڑی چاہیے، کوئی بھی حاجت رکھتے ہو تو امام جواد علیہ السلام سے توسل کریں۔ اور اس کا ایک طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ آیت اللہ کشمیری یہ طریقہ بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین روزانہ پڑھیں اور اس کے ثواب کو امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیں۔ کوئی بھی حاجت ہو وہ تمہیں ضرور مل کے رہے گی۔ تو امام جواد علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں کہ 3 برس کے تھے ابھی کہ ایک شخص آیا امام رضا علیہ السلام کے پاس اور یہ کہتا ہے کہ میں مولا کی خدمت میں آیا، مولا کے زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے، مولا سے میں نے پوچھا نہیں لیکن میرے دل میں خیال آیا اور میں بھی سوچ رہا تھا۔ امام جواد علیہ السلام 3 برس کے اپنے بابا کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں اپنے دل میں خیال آیا کہ امام رضا اگر دنیا سے چلے گئے تو شیعوں کی امامت کا زمام کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ کون سنبھالے گا اس امامت کو؟ جبکہ امام جواد علیہ السلام محمد تقی صرف ابھی 3 برس رکھتے ہیں، 3 برس کا بچہ۔ یہ کہتا ہے میں نے دل میں خیال لایا اور امام جواد علیہ السلام کلام کرنے لگے اور بولنے لگے، الامام یسمع فی بطن امہ، کہ امام وہ ہوتا ہے جو ماں کے شکم میں بھی تمہاری بات کو سن لیتا ہے۔ میں تو 3 سال کا ہوں، یہ تو پھر بھی 3 سال کے ہیں۔ امام اگر ماں کے شکم میں بھی ہو تب بھی وہ امام ہوتا ہے۔ امام جواد علیہ السلام وہ عظمت، پھر امام نے اپنے دائیں بازو سے بازو ہٹایا، کپڑا ہٹایا اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمت کلمۃ الصدق والعدالہ، سورہ انعام کی آیت نمبر 115 کی تلاوت کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ جو امام ہوتا ہے حجت خدا ہوتا ہے، اس کے بازو پہ یہ آیت ضرور لکھی ہوتی ہے، تمت کلمۃ الصدق والعدالہ، کہ اللہ نے اپنی صداقت اور اپنے عدالت کے کلمے کو آج کامل کر دیا۔ جب دنیا میں آتے ہیں تو یہ لکھا ہوتا ہے۔ پھر آیت کا اگلا حصہ لا کلمۃ اللہ مبدلا، کہ اللہ کے کلمہ کبھی بدلتے نہیں ہیں، کبھی اپنی مرضی سے امام بنائے نہیں جاتے، خدا کی مرضی سے امام بنتے ہیں۔ امام جواد علیہ السلام بہت صاحب عظمت ہے، صاحب کرامت ہے یہ ہستی۔ ایک شخص آیا امام رضا علیہ السلام کے پاس ایران میں، محمد ابن صفان نامی شخص تھا، آنکھوں میں شدید درد تھا، مولا کا چاہنے والا تھا۔ امام کی خدمت میں آیا کہ مولا دعا کریں میری آنکھوں کو صحت مل جائے، شفا مل جائے۔ امام نے ایک خط لکھا اپنے بیٹے کے نام اور کہا جاؤ اس کو مدینہ میں لے کر جاؤ۔ اب امام رضا علیہ السلام اپنے بیٹے کا تعارف کروانا چاہ رہے تھے، اگلے امام کا تعارف کروانا چاہ رہے تھے۔ امام نے خط لکھا اور کہا جاؤ میرے فرزند جواد الائمہ کے پاس لے کر جاؤ اور وہ تمہیں شفا دے دیں گے۔ اب محمد ابن صفان کہتا ہے کہ میں چلا گیا مدینہ، امام جواد علیہ السلام کے دروازے پر آیا، میں نے دق الباب دیا تو کیا دیکھا کہ امام کا خادم باہر آیا۔ اس حال میں باہر آیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو خادم نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ اب گود کا بچہ 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ یہ کہتا ہے میں ابھی وہ خط اپنی جیب سے نکالنے لگا تھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ناجن، کہ جاؤ تمہیں نجات مل گئی ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے جیسے ہی امام کی زبان سے یہ الفاظ اور کلمات ادا ہوئے تو مجھے ایسے صحت مل گئی کہ اس سے جیسے میری آنکھوں میں کبھی درد نہیں تھا اور مجھے ایسے نظر آنے لگ گیا جس سے مجھے پہلے کبھی نظر ہی نہیں آتا تھا، اتنا صاف اور واضح میں دیکھنے لگا۔ تو یہ بہت خوبصورت جملہ اس مولا کے صحابی نے بیان فرمایا۔ تو امام سے کہتا ہے یا صاحب الفطرس، کہ اے یا شبیہ صاحب الفطرس، کہ اے صاحب فطرس کی مانند۔ فطرس کو امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے شفا ملی تھی، یا شبیہ صاحب فطرس، آپ بھی اسی امام کی شبیہ ہیں جس نے فطرس کو شفا دی تھی۔ فطرس
امام کے قریب نہیں کیا تھا، امام سے مس نہیں ہوا تھا، ابھی جھولے گہوارے حسین سے فطرس کو شفا مل گئی، اور آپ وہ ہیں کہ ابھی آپ نے مجھے مس نہیں کیا، آپ کے کلمات زبان سے خارج ہوئے اور مجھے شفا مل گئی۔ تو یہ کرامت امام جواد علیہ السلام ہے۔ بہت عظیم ہستیاں ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتی ہوں کہ آج کے دن ہمیں توفیق دے ان دو عظیم ہستیوں کی معرفت کو سمجھنے کی، ان ہستیوں کی حقیقی معرفت کو سمجھیں اور انشاءاللہ تعالی ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے مبلغ عملی بنیں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتی ہوں کہ آج کے دن جو پریشان حال ہیں، جو مومنات مومنین دنیا کے جس کونے میں ہیں، پروردگار ان سب کی مشکلات کو آسان فرمائیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔